بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، ایک شاگرد نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ استاد محترم، جب ہم آپ کی کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ میں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے، آپ کی باتوں سے ہم لطف بھی اٹھاتے ہیں اور ہم آپ کے لیکچر کا انتظار بھی بڑا بے صبری سے کرتے ہیں، جبکہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف نہیں آتا۔ تو استاد نے پوچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ تو ننھے شاگرد نے جواب دیا، جی استاد محترم، شہد کی مکھی پھولوں کے رس سے شہد بناتی ہے۔ دوبارہ سوال پوچھا، اگر آپ کو ویسے ہی پھول دے دیے جائیں تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ استاد محترم، پھولوں کا ذائقہ کڑوا ہوگا۔ تو استاد نے بچے کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا، جو استاد ہے اس کا کام بھی شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، وہ لاکھوں کتب، تجربات اور مشاہدات سے رس نچوڑتا ہے اور ان کو شہد کی شکل میں یعنی خلاصے کی شکل میں اپنے بچوں کو پیش کرتا ہے۔ میرا ان عظیم اساتذہ جو کہ تدریس کے شعبے سے ہیں ان کو سلام ہے، ان پہ سلامتی ہو۔ تو اس حقائق سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک لیسن ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ استاد جو ہے، اگر یہ ہم مشاہدہ کریں ٹیچر کہ اگر اس کی تدریس میں وہ شہد جیسی مٹھاس نہیں ہے اور بچے دلچسپی نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تدریس میں وہ شہد جیسی مٹھاس نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، تو وہ ٹیچر نے، وہ استاد نے وہ شہد کی مکھی کی طرح مختلف پھولوں سے رس نہیں چوسا، یعنی کہ ایک ہی کتاب کے اوپر انحصار کیا ہے۔ نمبر دو پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مختلف کتابوں سے، مختلف تجربات سے، مشاہدات سے رس تو چوسا ہے، لیکن بچوں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو شہد نہیں بنایا، اس کو پھولوں کی شکل میں ہی دے دیا ہے، تو وہ کڑواہٹ کی شکل ہوگی، ظاہر ہے۔ تو اس صورت میں بھی وہ ایفیکٹو نہیں ہوگا لیسن۔ تو اگر اپنی تدریس کے دوران مختلف ٹیکنیکس استعمال کی ہوتی، تختہ سیاہ یا دوسرے تعلیمی آلات جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہوتا، یا مختلف مثالوں سے یا طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق ایگزامپلس دی ہوتی، تو وہ ضرور ایک میٹھے شہد کی شکل میں بچے اس سے محظوظ ہوتے۔ تو دوستو، استاد کا جو کام ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح سخت اور تھکا دینے والا ہے، لیکن اس کے نتائج شہد کی طرح ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔